السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ذکاولا اور آپ دیکھ رہے ہیں گھلو پر یوٹیوب چینل پہ. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم گاؤں آئے ہوئے تھے اور یہاں کا ماحول ہم نے دیکھنا تھا، اور فصلیں چنے کی فصل تھی، اسی طرح گندم کی فصل تھی، وہ دیکھنی تھی. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فصلیں تو اب یہاں سے انہوں نے کاٹ لی ہیں. یہ ہماری الحمدللہ زمین ہے، فصلیں وغیرہ تو کاٹ لی گئی ہیں. تو جو ہے نا ابھی جو تھریشر ہوتی ہے، جو مشین ہوتی ہے، وہ لگنی رہ گئی تھی، تو وہ ابھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ تھریشر انہوں نے کیسے لگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں تھریشر وغیرہ پہ، اور کیا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ سب آپ کو دکھاتے ہیں. تو جی ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ دکھاتے ہیں. جب فصلوں کا موقع ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا جب جو زمین دور ہوتی ہے اس میں پھر روزانہ آنے کے بجائے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اسی زمین کے اندر ہی وہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں، انتظامات کر لیتے ہیں، اور وہیں پہ وہ اپنا رہن سہن کرتے ہیں. جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے برتن وغیرہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ چارپائیاں اور یہ رہنے کا نظام انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے. اور کچھ بچے چیز کھا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں انہوں نے رہنے کا انتظام جو ہے نا وہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے. اور آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں، پھر آپ کو تھریشر بھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ یعنی کہ گھر ان کے دور ہوتے ہیں اور فصل وغیرہ جب کاٹنے آتے ہیں تو اسی زمین کے اندر ہی یہ اپنا عارضی گھر بناتے ہیں، اور یہ حساب کتاب ہوتا ہے. جیسا کہ ان کے بچے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ. جی ہم جو ہے نا پہنچ چکے ہیں یہاں پہ جہاں پہ انہوں نے تھریشر لگائی ہوئی ہے، اور آپ کو دکھاتے ہیں. جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے انہوں نے تھریشر وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور دانے وغیرہ ڈال رہے ہیں. یہ چنوں کی فصل کی تھریشر ہے. آپ کو پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، ٹریکٹر کی شور کی وجہ سے یہ تھریشر لگائی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ چنے سفید چلی ہوئی ہے، سفید چنوں کے انہوں نے یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ بغیر کسی دوائی بغیر کسی کھاد کے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بھائی یہاں سے نکالتے ہیں، پہلے اس کو تو جو ہے نا الگ کرتے ہیں، اور پھر جسے ہم اپنی لوکل زبان میں ٹرینگل کہتے ہیں اس سے اٹھا کے پھر آگے تھریشر میں ڈالا جاتا ہے. اور جو بیچ میں سے بچ جاتے ہیں تو وہ جیسے کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوبارہ اس کو وہاں پہ ڈالا جاتا ہے تھریشر کے اندر، اور پھر وہ چنے بن کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ چنے اور گندم مکس ہے. یہ دیکھیں یہ تھریشر لگی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں آپ میری آواز سن پا رہی ہیں نہیں سن پا رہی، کیونکہ ٹریکٹر کا چھوڑ دیا وہ بہت زیادہ ہے. یہ اس سائڈ سے گھسا جا رہا ہے اور یہاں سے یہ دانے نکل رہے. ڈالے جا رہے ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو فصلیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے نا بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کے اندر بہت جو ہے نا وہ کمی آئی ہے. اچھا یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ تھل کا علاقہ ہے، ریگستان ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جو عام ٹریکٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے. وہ جو سامنے آپ ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ کامیاب ہے. اور پھر میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں جا کے
یہ ایسا ہوتا ہے کہ تھریشر وغیرہ کی یہ پہلے اتار لی جاتی ہے، پھر وہ تھریشر کے ٹائر بھی اتار لیے جاتے ہیں، پھر تھریشر کو ٹریکٹر کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے. میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے ٹریکٹر. یہ یعنی کہ ہمارے تھل میں کامیاب ہے. ریگستان ہے تو یہاں پہ وہی چیز کامیاب ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جاندار ہو. اور اس چیز کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ٹریکٹر وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس ٹریکٹر کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنا کام دے سکتا ہے. اور تو سامنے تھریشر ہے جیسے کہ ہم پہلے کہ آپ کو دکھا. یہ دیکھیے، یہ تھریشر کو جو ہے نا ٹریکٹر کے ساتھ فٹ کیا گیا ہے. تھریشر کے ٹائر وغیرہ اتار دیے جاتے ہیں اور ٹائر وغیرہ اتار کے یہاں پہ فٹ کیا جاتا ہے. یہاں سے دانے ڈالے جا رہے ہیں، گندم جنا مکس ہے، اور وہاں سے پھر آگے نکالے جا رہے ہیں اور وہ بھائی آگے بھر بھر کے گندوں میں ڈال. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو اس وقت چنوں کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ چنے ہوا کرتے تھے، بہت برکت ہوتی تھی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا غریبوں کا بھی خیال رکھتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اسے ہماری لوکل زبان میں بولتے ہیں پسا. تو یہ پسے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں ان کے اوپر بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے، اوپر چڑھتے تھے، اور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پرندے وغیرہ ان کے اندر اپنے گھونسلے وغیرہ آ کے بناتے تھے اور یہاں پہ اپنا رہن سہن کرتے ہوتے تھے. اچھا، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 قسم کے چنے بیجے جاتے ہیں. ایک سفید کلر کے جو عام آپ شہروں میں بھی کھاتے رہتے ہیں، اور ایک لال لال کلر کے جسے یہاں پہ کالا چنا کہا جاتا ہے، کالے چنے. اور ایک بالکل بلیک کلر کے چنے ہوتے ہیں جو جسے ہم اپنی زبان میں چوڑا چنا کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بلیک کلر کے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں. یہ کون سے چنے ہیں؟ یہ چوڑے. ہاں، یہ اسے یعنی کہ ہم اپنی لوکل زبان میں چوڑے چنے کہتے ہیں، بلیک، جو بالکل بلیک اور کالے کلر کے ہوتے ہیں. یہ بہت مزے کے بنتے ہیں. ان کے ایک جو ہے نا سالن بنتے ہیں جسے ہم پلیا وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. اور جو آپ چنوں کی دال کھاتے ہیں وہ بھی میرے خیال سے انہیں سے ہی بنائی جاتی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے. جسے ہم اپنی لوکل زبان میں چوڑا چنا کہتے ہیں، جو بالکل بلیک کلر کے ہوتے ہیں. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں جو ایک لال کلر کے چنے ہوتے ہیں جسے یہاں پہ کالے چنے کا نام دیا جاتا ہے. سفید چنے آپ نے دیکھ لیے. اب یہ کون سے چنے رکھا نا بھائی؟ وہ شوگر بٹل بٹل چنے، C44 کالے، C44 چنے ہیں یہ. تو یہ دیکھیں، اسے کیا کالے چنے بھی کہا جاتا ہے. یہ ہوتے تھوڑے لال کلر کے، کہ اسے یہاں پہ کالے چنے کہا جاتا ہے. یہ شہروں میں بھی اس کو کالے چنے ہی میرے خیال سے بولا جاتا ہے. ریٹ تھوڑا زیادہ، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، باریک کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. چنے یہ تھوڑے موٹے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا باریک، ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کا تھوڑا کم ہوتا ہے. باقی سفید چنے بھی ہم نے بیجے ہوئے تھے اور وہ بھی آپ کو دکھائے تھے پہلے کہ وہاں پہ وہ نکال رہے تھے. اور یہ دیکھیں تھریشر آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. یہ مشین جو ہے یہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور وہاں پہ وہ نکال رہے ہیں. اور یہ گندم تھی جو ہم نے یہاں پہ بیجی ہوئی تھی، اور گندم اور چنے میں خاص مکس ہیں. اس میں سفید اور چنا اور گندم مکس ہے. تو یہ بعد میں الگ الگ کیا جائے گا یا اکٹھے ہی؟ الگ الگ. اچھا، یہ اکٹھے بیجے جاتے ہیں لیکن بعد میں پھر ان کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں سارے. تو ان کو دیکھ کے ہمیں اپنا بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، کیونکہ بہت عرصے کے بعد یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہاں پہ، ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ کی توفیق فرمائے وہ بھی یہاں پہ ہوتے تھے اور سارے مل کر کام کر رہے ہوتے تھے. یہ آپ کو جو رقبہ نظر آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ سب ہمارا ہی ہے. اور یہاں پہ ہم چنے وغیرہ بیچتے ہیں. اور یہ بارانی علاقہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ کوئی ٹیوب ویل وغیرہ نہیں ہے بلکہ بارانی علاقہ ہے. تو اللہ نے بارش دے دی رحمت کی تو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر کبھی بارش کم زیادہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ فصل جو ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے.
کیونکہ اس کا انحصار جو ہے وہ بارش پر ہے، بارانی علاقہ ہے، تو اس دفعہ جو ہے وہ بارشیں بہت زیادہ کم ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے فصل جو ہے نا وہ نارمل ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ جی یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اونٹ، جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا محاورہ کہ یہ صحرا کا جہاز ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اونٹنی ہے، اور یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ، جس کی اللہ تعالیٰ انہیں نصیب کرے۔ اور یہ بھائی اس کو جو ہے نا وہ بھوسا وغیرہ ڈال رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے کزن ہیں، ہمارے خالہ زاد ہیں یہ، اور یہ اونٹنی انہی کی ہے۔ تو اس کے قریب ہو کے بھی بناتے ہیں ویڈیو کا، مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے ان سے۔ یہ دیکھیں یہ اب بیٹھ رہی ہے، ماشاءاللہ یہ ابھی ناشتہ کر رہی ہے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 8:45 ہو رہے ہیں، یہ ابھی ناشتہ کر رہی ہے۔ ہاں، اور وہ بھی تازہ ناشتہ، جو بھی آپ کو دکھایا تھا کہ وہاں پہ تھریشر لگی ہوئی تھی، چنے نکالے جا رہے تھے، اور جو اس کا بھوسا تازہ تھا وہ کھا رہی ہے یہ۔ ہمارے یہاں اونٹ بھی تازہ ناشتہ کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں پہ ایک ایسا نظام بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ مانگنے والے آتے تھے، ان کو بھی دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ خشک کھجور چھوارا جسے کہتے ہیں وہ بیچنے کے لیے آتے تھے، ان کو بھی دیا جاتا تھا، پھر ان سے چھوارے وغیرہ لے کے کھائے جاتے تھے، بہت جو ہے نا وہ مزے کا ماحول ہوتا تھا۔ اس طرح آئس کریم کلفی وغیرہ والے آتے تھے تھریشر کے موقع پہ۔ تو اب چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سال جو ہے نا فصل اتنی نہیں ہوئی، یا ویسے بھی آج کل جو ہے وہ لوگ بہت کم ہو گئے ہیں، وہ رونق نہیں رہی، تو جو ہے نا وہ بہت کم لوگ آتے ہیں۔ جہاں پہ چنے وغیرہ کی تھریشر لگائی جاتی تھی، جسے ہم اپنی لوکل زبان میں ڈھیری کہتے تھے، تو وہاں پہ پھر بچے وغیرہ بھی آتے تھے، جو ہمارے اپنے رشتے دار قریبی ہوتے تھے، چھوٹے بچے آتے تھے، یا اس طرح کچھ بڑے بھی آتے تھے، وہ کچھ چنے وغیرہ یا کچھ گندم وغیرہ ان کو دی جاتی تھی، جسے ہم اپنی لوکل زبان میں ڈھیری کہتے ہیں۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں بچے گھوم بھی رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا بھائی ہیں، یہ آپ کو بلکہ ہمارے خالو ہیں، یہ آپ کو تفصیلات بتائیں گے کہ کیسے کیسے ان کو ڈھیری دی جاتی تھی۔ جی خالو، اس کا کیا حساب کتاب ہوتا تھا کہ ڈھیری کس کو کتنی دی جاتی تھی؟ حساب کتاب ہے بھائی، بچے آندے نے یعنی کہ شہر دے وچوں یہ تھریشر ہے تقریباً پنڈ تو 4-5 کلومیٹر دوری تے بچے جی بچیاں نوں آواز سنائی دیندی ہے، بچے تھریشر تے آویں تے جڑا مالک ہے انہاں بچیاں نوں ڈیری دیندا ہے۔ ڈیری بولدا ہے یعنی چنے جتنے 5 کلو 4 کلو 3 کلو جتنے بچے ہوئے بچے ہون، ایک پہلا بچہ اجے تک آیا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ہاں بچیاں نوں ڈیری۔ اچھا، یعنی کہ یہ حساب ہوتا ہے کہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتا، لیکن یہاں پہ یہ حساب ہوتا ہے، ہاں یہاں پہ یہ رواج ہے، شروع سے چلا رہا ہے۔ ہم جب بچپن میں ہوتے تو ہم بھی یہ چیزیں لیتے رہے، تو جب بھی کوئی پیڑ نکالا جاتا ہے، مطلب تھریشر وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو آس پاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے یا آواز سنتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، لیبر نے حصہ دین، ہاں لیبر کو بھی حصہ دیتے ہیں، اور جو تھریشر جس کی ہوتی ہے اس کا حصہ بھی اس کو دیتے ہیں، اور ان بچوں کو بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک فی سبیل اللہ بانٹا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، اس کا کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا کوئی مانگنے والے بچے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ رشتے دار ہوتے ہیں اپنے، ایک خوشی سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ دیا جاتا تھا، اس کی برکتیں بھی ہم دیکھتے تھے، لیکن اب چونکہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے زمانہ بدل رہا ہے، تو لوگ بدل رہے ہیں، ذہنیت بدل رہی ہے، تو اب یہ چیز بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پہلے بھی پتہ تھا، سنتے تھے اس کے بارے میں کہ یہاں پر کوئی ایک درخت ہے، تو وہاں پر کافی عرصے سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بزرگ پہلے رہ کر گئے ہیں، اور اس کے بعد اب وہاں پر بہت ساری جنات کا بسیرا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں اور وزٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو دکھائیں گے۔ اور وہاں پر کوئی بھی سننے میں آتا ہے، واللہ عالم، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا ادھر کوئی اللہ کی مخلوق رہتی ہے وہ بہتر جانتی ہے، کہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں سے اگر کوئی چیز تھوڑی سی جگہ کے کاٹ لے تو اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ہم وہاں کا وزٹ کریں گے، لیکن ہم چیزیں تو نہیں کاٹیں گے، لیکن اس کے بارے میں ہم مزید جا کر ادھر آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں۔ جی، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تھریشر کا کام یہاں پہ شروع ہے، تو تھریشر الحمدللہ وہ بس آخری مراحل میں ہے۔ تو پہلے انہوں نے ایک سائڈ پہ لگائی ہوئی تھی، تو پھر ہوا کا رخ چونکہ چینج ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے اٹھا کے جو ہے نا وہ وہاں پہ لگا دی ہے۔
یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھوسا پڑا ہے، اب اس سائڈ پہ لگائی ہوئی ہے. گندم اور چنے اکٹھے تھے وہ یہ ہیں، اور باقی جو بالکل بلیک کلر کے چنے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھائے تھے جس کو ہم چوڑے چنے کہتے ہیں وہ، اور جو لال کلر کے جسے کالے چنے کہا جاتا ہے وہ اب وہ نکالے جا رہے ہیں، بلکہ بالکل اینڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہ سکتے ہیں کہ نیچے سے وہ جھاڑو وغیرہ کے ساتھ اکٹھے کر کے اٹھا رہے ہیں اور اس میں ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل اینڈ ہے. اب جو نیچے رہ گئے ہیں ان کو اکٹھا کریں گے اور پھر ٹریکشن میں یہ دیکھیں بچوں کو جو ہے وہ ڈھیری دی جا رہی ہے. ایک رواج ہوتا ہے کہ جب جو بچے تھریشر کے موقع پہ پیڑ پہ آتے ہیں تو ان کے لیے ڈھیری دی جاتی ہے. یہ کالے چنے سے چوڑے چنے کہا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی چوڑے چنے، اور یہ کالے چنے جو لال لال کلر کے ہوتے ہیں یہ پٹل چنے ہیں. بولا تیتواری بڑے سونا نہ ہو جو نا بولا تو بخارے سونا نہ ہو جو نا بس قسمت. اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ تھریشر وغیرہ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور شغل بناتے ہیں. ملک ملی دا نام ہے اے بیٹھا بیلی بے اس باغ میں ڈولا بچنا میں اس باغ میں اجا خبرہ وہ کوئی نہ دسدا اس باغ میں میرا ڈولا تریا دلاتے میں میرا ڈولا بیٹھی دنیا وہ تاک بلا کے اس باغ میں اے ملک بلی دلامت. الحمدللہ ہماری تھریشر جو ہے وہ لگ چکی ہے اور چنے اور گندم وغیرہ نکالی جا چکی ہے. ابھی یہ تو تھا بارانی، ابھی کچھ گندم ہماری باقی ہے جو ٹو بیگ وغیرہ پہ لگائی دی تھی، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے. اور باقی یہ بھی بچے جا رہے ہیں اپنا ٹوپا لینے کے لیے. باقی یہیں پہ اس ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے. شکریہ. السلام علیکم.